اگر ٹھوکر لگ جائے پٹاک سے تھپڑ لگ جاتا ہے. کہا تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تجھے دکھتا نہیں میں بڑا ہوں میرے سامنے آگے بڑھ گیا. ہم یہ کہہ کے چھوٹوں کو ذلیل کر دیتے ہیں وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، اور بڑوں کا ادب نہ کرے. پھر چھوٹوں نے بھی ادب کہاں کیا؟ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹ دے نا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ڈانٹ دے، کہتا ہے زبان سنبھال کے بات کرنا، تم عمر میں بڑے ضرور ہو لیکن میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں کہ تم کچھ بھی کہہ کے گزر جاؤ. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اکثر اگر آپ چھوٹے ہیں اور آپ کی جیب پہ قلم لگ گیا ہے نا تو یہ آپ کی محنت کی بدولت نہیں، یقیناً اس کے اندر بھی بڑے بھائی کی محنتیں شامل ہوں گی. ہم اپنے بڑے بھائیوں کو پیر کی جوتی بنا دیتے ہیں. مجال ہے اگر کسی کے کندھے پہ 3 اسٹار آ جائے تو وہ چھوٹے بھائی کو عزت کی، بڑے بھائی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اللہ نے اگر چھوٹے بھائی کو کسی کرسی کا مالک بنا دیا ہے تو بڑا بھائی اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کس لیے کہ یہ بابو جی آئے ہیں، آج چھٹی پہ آئے ہیں. خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، اگر آپ کسی منصب پہ فائز ہو گئے ہو، آج بھی آپ کا بڑا بھائی کسی کھیت میں مزدوری کرتا ہے، اگر کوئی فنکشن کا موقع ہو اسے سائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چھوٹا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اگر عزتوں سے نوازا ہے، اگر غور کرو گے تو آپ کی کامیابی میں اس کی محنتیں شامل ضرور ہوں گی. اس لیے کہ جب کبھی چھوٹے بھائیوں کی اسکولوں کی فیس پوری نہیں ہو پاتی ہے تو بڑے بھائی مزدوری کر کے چھوٹوں کی فیس بھر کر کے ان کو کامیاب بنایا کرتے ہیں. جب کبھی چھوٹے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں تو بڑے مزدوریاں کر کے چھوٹے بھائیوں کو کامیاب بناتے ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے باپ کے انتقال کے بعد بڑا بھائی باپ بن جایا کرتا ہے، پوری زندگی چھوٹوں کو باپ بن کے پالا کرتا ہے. جس نے اپنی خوشیوں کے گلے گھونٹ دیا ہو، اپنے ارمانوں کو تباہ و برباد کر دیا ہو، یہ بھی چاہتا تو اپنی کمائی سے قیمتی کوٹ خرید سکتا تھا، یہ بھی چاہتا تو اپنے پیسے سے قیمتی کپڑے خرید سکتا تھا، لیکن نہیں. اس نے کمایا چھوٹے بھائی کی فیس پہ لگا دیے، اس نے کمایا چھوٹے بھائی کے ڈریس پہ لگا دیا، اس نے کمایا چھوٹے بھائی کو گاڑی لے دی تاکہ وقت پہ تعلیم حاصل کر دے. لیکن کیا پتا تھا کہ جس دن یہ اسٹار لگا کر کے آئے گا سب سے پہلے اسٹار کی گرمی اپنے بڑے بھائی کو دکھائے گا. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کبھی اپنوں کو رسوا نہ کیا کرو، اپنوں کو ذلیل نہ کیا کرو، دولت پہ گھمنڈ نہ کیا کرو. یہ دولت آنی جانی ہے، تم سے پہلے کتنے آئے ہیں آ کر کے چلے گئے ہیں. یقین نہ ہو تو قبریں جا کر کے دیکھو، ٹوٹے تختے تمہیں بتا دیں گے یہ بھی زمینداروں کی قبریں ہیں، ان کی بیٹھی قبریں بتائیں گی. کبھی ان کی مونچھ پہ بھی گھی کا چراغ چلتا تھا، لیکن آج کوئی قبروں پہ پھول ڈالنا تو بڑی بات ہے، مٹی ڈالنے والا نہیں ہے. ایک دن تیرا میرا بھی وہی حشر آئے گا کہ اس دن وہ بھی ہوگا کہ تو بھی قبر میں ہوگا، میں بھی قبر میں ہوں گا، اور کوئی فاصلہ نہیں رہ جائے گا. نہ امیر کی قبر کا فرق ہوگا، نہ غریب کی قبر کا فرق ہوگا، قبریں ساری برابر ہونی ہے. اس وجہ سے کبھی دولت پر کبھی گھمنڈ نہ کیجئے گا، اور اپنوں کو کبھی دولت کے بدلے میں تولنے کی کوشش مت کرنا، اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے اور اپنے لوگ خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، زور سے بولے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح عقائد و اعمال کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بھائی. کبھی جایا کرو، قبروں کے چکر لگایا کرو. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. آج بڑے بڑے قبروں میں پڑے ہیں، آج نا بڑا دل دکھتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے نا. آج بھائی بھائی سے روٹا بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا جی میں نے 3 عمرے کر لیے. میں اب کیا گیا تھا اپنے ابا کے نام کا عمرہ کر کے آیا ہوں. سنیں ذرا توجہ سے سن لیں. مجھے کوئی شکایت نہیں ہوتی ہے کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنے جائیں گے. مجھے پتا ہے جب یہ وقت مجھے ملا ہے نا تو وقت نیند کا ہے. آپ کی محبتوں کا شکریہ ہے کہ آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقین کریں آپ میری وجہ سے نہیں بیٹھے ہو. سچ یہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ نے بیٹھا رکھا ہے، بس اتنی سی بات ہے. اور میں کبھی اٹھنے والوں پر جانے والوں پر کبھی کوئی تان نہیں کرتا. میں جانتا ہوں کہ جب میرے آنگن میں کوئی میری مرضی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا تو حضور کی محفل میں بھی تو ان کی مرضی کے بغیر نہیں بیٹھا جا سکتا. کوئی تو بات آپ کی ایسی ہوگی نا کہ حضور نے ابھی تک آپ کو بیٹھا رکھا ہے. وہ سیدھی بات یاد رکھو، اجمیر والا بٹھا دے تو اونٹ نہیں اٹھتے ہیں، مدینے والا جب بٹھا لے تو غلام اٹھ کے کیسے جا سکتے ہیں. ساری دنیا کو نیند آ گئی ہے، ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے یا نبی کون جنت کا حقدار ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے سارے لوگوں کی، ناراض تو نہیں ہے نا؟ چلوں تھوڑا سا آگے، ابھی ہے نا وقت، ہے نا؟
ذرا کہہ دیں سارے یا رسول اللہ. کیا بات ہے, سلامت رہیں ماشاءاللہ. جہاں تک میری نظر جا رہی وہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ تک میری بات پہنچ رہی ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے پیچھے سے بہت دور سے ہاتھ اٹھا کے, کچھ کے تو مجھے ہاتھ بھی نہیں دکھے, اٹھے تھے مگر دکھے نہیں. اللہ کرے. کیا بات ہے. یہ دیکھو بیگ گر گیا, وہ حضرت کے پاس آ گیا ہے, حضرت کے پاس آیا اس لیے مل بھی گیا ہے. وہ بندہ بڑا نیک ہوگا جو دے کر کے گیا, ورنہ ہماری مسجدوں میں لوگ جیب کاٹ لیتے ہیں. کچھ بھی لیں گے یا تو جان بوجھ کے کچھ چھوڑ دیں, دیکھو تو کچھ اور نہ ہو. جب آدھار نہیں ہے تو میرے پیسے میں نکالو. نہیں آدھار ہوتا تو بول دیتے. چلو جس کا بھی ہو نا بھائی, جس کا بھی وہ لے لیجئے گا. توجہ ہے سارے لوگوں کی, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. میں بس تھوڑی دیر اور بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے محبتیں پیدا ہو جائیں, پیدا ہو جائیں. دولت سب کچھ نہیں ہوتی ہے, دولت سب کچھ نہیں ہوتی ہے نا. جب کبھی دل دکھتا ہے, اگر کوئی بندہ نا اپنے بھائی کو کسی محفل میں دعوت دے اور وہ نہ آئے تو چچا بھتیجے کہتے ہیں ابا چچا نہیں آیا, وہ ناراض ہے. تو پتہ ابا کیا کہتا ہے؟ ابا کہتا نہیں آیا مت آنے دو, اس کے جیسے تو میری جیب میں پڑے رہتے ہیں. جب چاہوں گا تب پیسے پھینک کے 10 اکٹھا کر لوں گا, 10 پلیٹیں اٹھانے والے, 10 دسترخوان بچھانے والے. خدا کا واسطہ دیتا ہوں یار, اپنوں کو تم اتنا گرا ہوا سمجھتے ہو, ان کے مقابلے میں ہم پیسے سے لوگ خریدیں گے. اگر یقین نہ ہو تو آزما لو. سنو, پیسوں سے نا مزدور خریدے جاتے ہیں, پیسوں سے ملازم خریدے جاتے ہیں, پیسوں سے کبھی بھائی نہیں خریدے جا سکتے, کبھی بھائی نہیں خریدے جا سکتے پیسوں سے. یہ بھائی خدا کی رحمت سے ملا کرتے ہیں, آپ انہیں بھی پیسوں میں تولنے لگ گئے. بھائی کو ایک نظر دیکھنے کو تیار نہیں. کہہ رہے جی ابا کو انتقال کو ہوئے 2 سال ہو گئے, شکر ہے اس بار گیا ہوں 2 عمریں میں نے اپنے باپ کے نام کی کیے. کیوں کیے؟ تاکہ ابا بخشا جائے. او پاگل, تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ ابا تیری عمروں سے قبر میں راضی ہو رہا ہے؟ وہ بھائی جنہیں بیٹا بیٹا کہہ کے تیرے باپ کے ہونٹ تھکتے نہیں تھے, تو نے انہیں ایک ٹھوکر ایسی ماری کہ آج بھائی کہنے تو نے تیار نہیں. اور تو باپ کے نام کے 100 عمریں کر کے آ جا. اگر قبر میں باپ کو راحت دینا چاہتا ہے, اللہ نے تجھے دولت والا بنایا ہے. بھائی تو سارے برابر نہیں ہوتے نا. کوئی ایک سائن سے پیسے کماتا ہے, کوئی 1000 روپے دن میں کماتا ہے, کوئی روز ٹھیلا لگاتا ہے, کبھی بارش کی وجہ سے رہ جاتا ہے, کبھی تیز دھوپ اس کو واپس لے آتی ہے, کبھی کچھ مل جاتا ہے, کبھی نہیں بھی ملتا ہے, کبھی کوئی 1000 کما لیتا ہے. اگر تجھے باپ سے پیار ہے, باپ کو راحت دینا چاہتا ہے تو مت کر بھلے عمرہ, ایک عمرہ بعد میں کر لینا. اللہ تجھے توفیق دے تو وہ کمزور بھائی جو تجھ سے دور رہ لگے ہیں, جن سے تو نے نظریں موڑ لی ہے, ان چھوٹے بھائیوں کو ساتھ لے, باپ کی قبر پہ آ اور ابا کے قبر پہ جا کے بھائیوں کے گلے میں ہاتھ رکھ کے ابا پریشان نہ ہونا. جن بیٹوں کو تو نے غریبت غربت میں چھوڑا تھا, شکر ہے انہیں میں نے سینے سے لگا رکھا ہے. جا اتنا کہہ کے باپ کو سنا دے, میں نہیں جانتا کہ دنیا کیا سمجھے گی, لیکن ادھر تو کہے گا, ادھر قبر میں باپ ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا یا اللہ میری نسلوں کو برکت دے دے. مچا ٹوری لینے کے لیے تیرے باپ کے نکلے ہوئے 2 جملے تجھے دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور مرنے کے بعد تجھے عقبہ میں بھی کامیاب کر کے دکھائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 1-2 نعرہ بھی لگ جائے, نعرہ بھی لگائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی. سبحان اللہ. ناراض تو نہیں ہے جی؟ نہیں. اتنی سے زیادہ بھائی زمین جوت لے نا کسی, اتنی بہت نہیں ہو گئی, اتنی کر, اتنی بھی اگر انچ میں زیادہ چلی گئی کان پر رکھ دیتا, سیدھی کر. کتنی موتیں ہو گئی, کس کے لیے, کس کے لیے بولو؟ زمین کے لیے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ گزر کے جا رہے ہیں, 2 بندے آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک کہہ رہا ہے زمین میری ہے, دوسرا کہہ رہا ہے زمین میری ہے. حضرت موسیٰ کو آتے دیکھا, انہوں نے کہا چلو جھگڑا نہ کرو, کلیم سے پوچھیں زمین کس کی ہے. حضرت موسیٰ سے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی بتائیے زمین کس کی ہے. یہ کہہ رہا میری, یہ کہہ رہا میری ہے. فرمایا میں تم سے کیوں پوچھوں, میں زمین سے نہ پوچھ لوں کس کی ہے. آپ نے فرمایا زمین تو بتا کس کی ہے. اس نے کہا اللہ کے کلیم ان سے کہہ دو یہ غلط لڑ رہے ہیں, نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں. کہا پھر؟ کہا بلکہ یہ دونوں میرے ہیں.
نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں سمجھ گئے نا؟ اس کا مطلب یہ دونوں میرے ہیں، مجھے کوئی نہیں لے کے جائے گا، میں ان دونوں کو کھا جاؤں گا، ان کی ہڈیاں تک کرا دوں گی میں۔ ان سے کہو یہ جھگڑا نہ کرے، زمین کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ سگے بھائی کے کان پہ تمنچا رکھ کر سائن کرانے والے، اپنے بھائیوں کو ایک پیسہ زمین کے لیے کورٹ کچہری کے چکر لگوانے والے کیوں بھول جاتے ہیں ایک دن اللہ کے ہاں عدالت لگے گی؟ کیوں بھول جاتے ہیں ایک دن ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے؟ کیوں دوسروں کو ذلیل کرنے پہ لگے ہو یار؟ کیا موت نہیں آنی ہے؟ سگے بھائی کو بھائی قید کرا کے کہہ رہا ہے آج سکون ملا ہے، جیل میں ڈلوا دیا اس کو۔ سگے بھائی کو جیل میں ڈلوا دیا، سگا بھائی یہ کہہ رہا ہے آج سکون ملا ہے مجھے۔ اب 6 مہینے جیل میں چکی پیسے گا تو پتہ چل جائے گا نادان تو نے بڑی غلطی کر دی ہے، تو نے اپنے بھائی کو صرف جیل نہیں کرائی، ایک بندہ چکی نہیں پیسے گا۔ آج کے بعد نا جب سے باپ جیل گیا ہے، جب اس کا بچہ باہر نکلے گا، باپ تو زندہ ہے لیکن چہرے پہ یتیمی کے رنگ نظر آتے ہوں گے۔ پوچھو جا کر کے جن کے باپ جیل چلے جاتے ہیں ان بچوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، نہ تن کے کپڑے ڈھنگ کے ہوتے ہیں، نہ دل اچھا ہوتا ہے۔ خدا کا واسطہ دیتا ہوں اور لوگوں کسی پہ ظلم نہ کیجئے گا، کسی کو بلا وجہ جیل نہ ڈلوائیے گا، کسی کے بچے سے باپ کا سایہ نہ چھینیے گا۔ اگر تم نے ناجائز کسی کے بچے کو باپ کو جیل میں ڈالا وہ دن دور نہیں ہے جس دن اللہ تم سے ایک ایک ذرے کا حساب لے گا۔ اس لیے غصے پہ کنٹرول کرنے کے عادی ہو جاؤ، اپنوں کو قید میں نہ ڈالیے گا، اپنوں پہ گولی نہ چلائیے گا، اپنوں کی قدر کیا کرو۔ ان سے پوچھو جن کے پاس بھائی نہیں ہوتا ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے دنیا یار کہہ کے گلے ملتی ہے، دوست کہہ کے گلے ملتی ہے، مگر کوئی بھائی کہہ کے گلے لگانے والا نہیں ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا حسین کے نام کے نعرے لگاتی ہے لیکن کربلا سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ صرف لنگر کھانا سیکھا ہے، صرف حلیم کھانا سیکھا ہے۔ 10 دن تک ہم نے کربلا کے نام پہ تماشے کرنے سیکھے ہیں، اور کیا سیکھا ہے کربلا سے ہم نے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کربلا کی داستان اٹھا کر کے تو دیکھو، غازی عباس میدان کربلا میں جانے کو تیار ہے، میرا امام خیمے کے اندر ہے۔ جب غازی عباس گھوڑے پر بیٹھنے لگے تھے تب میرے امام نے گھوڑے سے نکل کر کے کہا تھا عباس، کہا جی آقا، کہا میرے سینے سے لگ جا۔ اللہ اکبر، سمجھو ذرا بھائی کیا ہوتا ہے۔ غازی عباس نے دوڑ لگائی ہے، حسین کے سینے سے لگے گئے۔ میرے امام نے کہا تھا عباس آج ایک بار مجھے بھائی کہہ دے، پوری زندگی کبھی بھائی نہیں کہا ہے، آج تو بھائی کہہ دے۔ غازی عباس نے کہا تھا آقا میں آپ کو بھائی کیسے کہہ سکتا ہوں، میری ماں نے مجھے سکھایا ہی نہیں ہے۔ کہا عباس کربلا ہے، تیرے علاوہ کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اگر تو چلا جائے گا یہ حسرت سینے میں دم توڑ دے گی، مجھے کوئی بھائی کہنے والا نہیں ہوگا۔ عباس ایک بار بھائی کیوں نہیں کہہ دیتا ہے؟ کہا آقا میں کیسے کہوں، جب میں نے ہوش سنبھالا میری ماں نے مجھے تختی دی تھی اور لکھ کر کے دیا تھا بیٹے دنیا کا سبق کچھ بھی ہو لیکن تیرا سبق ایک رہنا چاہیے، تو نوکر ہے حسین تیرا آقا لگتا ہے، تو خادم ہے حسین تیرا مالک ہے۔ کہا تھا عباس بیٹے کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا۔ غازی عباس کہتے ہیں آقا میں نے ماں سے پوچھا تھا، ماں بتا تو صحیح میں اپنے حسین کو بھائی کیوں نہ کہوں، وہ بھی علی کا بیٹا ہے میں بھی علی کا بیٹا ہوں، میں بھائی کیوں نہیں کہہ سکتا ہوں؟ کہا میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا عباس زبان کو تالا لگا لے، تو بھائی نہیں کہہ سکتا ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا بے شک تیرا باپ علی ہے لیکن فاصلہ ہے۔ کہا کون سا فاصلہ؟ کہا تیری ماں کو ام بنین کہا جاتا ہے، حسین کی ماں کو خاتون جنت فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خاندان مصطفیٰ، ذکر اہل بیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد مراد آبادی، سرزمین مقام علماء شرعی کونسل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ذرا سارے کہہ دیں یا حسین، یا حسین۔ اے جی جو لوگ ناراض ہو کے جا رہے ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائی بڑی دولت ہوتی ہے، بھائی بڑی دولت ہوتی ہے۔ کہا ایک بار بھائی تو کہہ دے۔ جب غازی عباس نے بھائی کہا تھا نا تو حسین کی ہچکی بن گئی تھی۔ اور پڑھو پوری تاریخ کربلا۔ اکبر شہید ہوئے، حسین نے نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی،
قاسم شہید ہوئے، حسین نے نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی. بھانجے شہید ہوئے، میری کمر ٹوٹ گئی نہیں کہا. لیکن جب غازی عباس شہید ہوئے نا، میرے حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا آج حسین کی کمر جھک گئی ہے، آج حسین کی کمر کا زور چلا گیا ہے. پتہ چلا بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوتا ہے. وہ ہم نے نہ اسے شریک سمجھ کے پھانسی پہ چڑھانے کی کوشش کی. ذرا خود ٹھنڈے دماغ سے سوچو. اللہ کرے یہ فساد ختم ہو جائے ہمارے بیچ سے، یہ نفرتیں ختم ہو جائیں. آج معافی دینے تیار نہیں کوئی یار، معافی دینے تیار نہیں. بقرعید آتی ہے، دنیا کو کھلا دیتے ہو، سب کو دعوتیں دے دیتے ہو، سگے بھائی کے دروازے پہ دو آواز دیتے ہوئے ہماری زبان سوکھ جاتی ہے. سگے بھائی کے دروازے پہ نہیں جانا ہے. کہا کیوں؟ کہا اس نے مجھے کتا کہا تھا، مجھے اس سے بات نہیں کرنی ہے. جا دنیا کو بلا کے کھلا دے. اگر تیرے دسترخوان پہ تیرے بھائی کی کوئی جگہ نہیں ہے نا، تو پھر تیری دعوت بھی شاید اللہ قبول نہ کرے. ہاں فرمایا گیا جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا، اللہ اس کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے. اللہ اسی پہ رحم کرتا ہے جو زمین والوں پہ رحم کیا کرتا ہے. ہم نے کیا کیا اپنوں کے ساتھ یار؟ آج 6 حج کر کے آ رہا. اللہ کا شکر ہے میرے ابا نے 5 حج کیے تھے، 6 میں نے کر لیے. پڑوسی آ کے کہتا سکے بھائی کو زہر دے کے مار دیا تھا تاکہ اس کے حصے کی بھی 50 بیگھے مجھے مل جائے. آپ کو کیا لگتا ہے اللہ دیکھ نہیں رہا؟ اللہ سن نہیں رہا ہے؟ آج بھائیوں میں اتنی نفرت ہو گئی. انہی دوریوں کو مٹانے کے لیے میرا نبی جلوگر ہوا ہے. اور جو یہ فاصلے مٹائے نا میرے نبی نے تو دنیا نے دیکھا. وہ بلال جسے نوکر کہہ کے دنیا ٹھوکر مارتی تھی، ایک دن وہ آیا کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا تھا، ابو بکر نیچے کھڑا تھا. یہ فاصلے میرے مصطفیٰ نے مٹائے، یہ فاصلے ختم کیے میرے نبی نے. اور آج ہماری صفوں میں وہی فاصلے ہیں، وہی دوریاں، وہی دشمنی، وہی نفرت ہے. کیا تبدیلی آئی ہے؟ کون سا رنگ ہم لائے ہیں لا الہ الا اللہ کے بعد؟ مجھے سچی بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کے. آج جو بھائی بھائی پہ مقدمہ کر رہا ہے، یہ الگ الگ گھر میں پلے؟ بولیں سر نہ ہلائیں، زبان کھولیں. الگ الگ گھر میں پلے بڑے؟ ایک جگہ پلے بڑے نا؟ الگ الگ ماں باپ ہیں؟ نہیں نا. اگر آپ بھائی پہ غصہ ہو نا کسی چیز کو لے کر کے تو میری بات آج یاد رکھنا. ایک دن وہ تھا کہ ہم چھوٹے تھے، ہمارا باپ بازار سے آتا تھا نا، اور ایک بھائی گھر نہیں ہوتا تھا، کہیں کھیلتا ہوتا تھا، ایک گھر ہوتا تھا. تو ابا کوئی چیز بازار سے لا کے گھر میں بیٹھتا ہے، جیسے کہ بیٹھتی ہے نا، تو بیٹھتی ہے نا، تو ہم نے ہاتھ کر دیا. ابا نے کہا لو بھی یہ تیرے حصے کام ہے. ہم نے یوں کیا، پھر دوسرا ہاتھ آگے کر دیا. ابا نے کہا ابھی تو دیا تجھے. کہا ابا یہ تو میرے حصے کا تھا، میرے بھائی کے حصے کا تو نا، ابھی باہر گیا ہے. ہم اگر اسکول الگ الگ پڑھتے تھے تو اگر ایک بھائی کوئی پہلے آ جاتا، ماں کہتی بیٹے پسند کا کھچڑا بنایا کھا لے، تو ہم کہتے نا ماں میرا بھائی ابھی نہیں آیا ہے، چھٹی ہو جائے وہ آ جائے نا پھر دونوں بیٹھ کے کھائیں گے. مجھے بتاؤ تو صحیح، جب ہم ایک دوسرے کے لیے بچپن میں جیتے تھے تو آج ایک دوسرے کے دشمن کیوں ہو گئے؟ اگر کوئی چھوٹے بھائی کو گھر کے باہر تھپڑ مار دے اور وہ چھوٹا بھائی روتا ہوا گھر میں آ جاتا تھا اور آ کے کہتا تھا بھیا مجھے فلاں نے مارا ہے، اگر وہ ہم سے 6-7 سال بھی ہوتا تھا نا تو ہم کود کے اس کا گریبان پکڑتے تھے اور کہتے تجھے کیا لگتا ہے میرا بھائی اکیلا ہے، ابھی اس کا بھائی گھر میں موجود ہے، تو نے تھپڑ کیسے مارا؟ ہم اپنے سے بڑے سے لڑ جایا کرتے تھے. اپنے بھائی کے حق کے لیے ہم اپنے سے زیادہ طاقتور کا مقابلہ کر لیتے تھے. اپنے بھائی کے لیے مجھے بتاؤ تو صحیح، جو کل ایک دوسرے کے لیے جان دیتے تھے آج ایک دوسرے کی جان لینے پہ کیوں تل گئے ہیں؟ جو کل تک ایک دوسرے کو اپنے آگے کا اٹھا کے دے دیتے تھے آج ایک دوسرے کے چھیننے پہ آمادہ کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے بہت غور کیا ہے تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب بچپن تھا تب دولت کی سمجھ نہیں آتی تھی، صرف رشتے سمجھ میں آیا کرتے تھے. یہ بھائی لگتا ہے، یہ چچا لگتا ہے، یہ باپ لگتا ہے، یہ ماں لگتی ہے. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہمیں دولت سمجھ میں آنے لگی ہے، تب سے رشتے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. جب سے نوٹ سمجھ میں آئے ہیں تب سے رشتے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں او لوگوں دولت بھی کماؤ، حق ہے تمہارا، لیکن یاد رکھو دولت جیب میں رکھا کرو، رشتے دل میں رکھا کرو. جب تک دولت دل میں اور رشتے جیب میں ہوتے ہیں تو نفرتیں بڑھتی ہیں، اور جب دولت جیب میں رشتے دل میں ہوتے ہیں تو محبتیں بڑھتی ہیں. یاد رکھو جو دولت سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ رشتے چھوڑ جاتے ہیں، اور جو رشتوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ دولت چھوڑ جاتے ہیں. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ دولت سے زیادہ رشتوں کو قدر دیں گے انشاءاللہ؟ بولو. اچھا تمہارے یہاں کوئی مرا ہے جو مرا ہو تو منہ میں 2-4 سونے کے سکے دبا کے لے گیا
ہو سکتا ہے دیکھ غور کر لو، غور کر لو. گیا کوئی لے کے؟ کفن میں جیب ہوتی ہے کسی کے؟ نہیں نا. زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، ہے نا جی. کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے اور کوئی سونا لے کر کے نہیں جانا ہے. سچ بتاؤں میں